لله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي احباب ذی وقار، زمین اللہ رب العزت نے بنائی ہے اور اس زمین پہ انسان کو اللہ الرحمن نے ہی بھیجا ہے۔ اپنا ٹائم اور وقت گزارنے کے بعد انسان نے یہاں سے واپس چلے جانا۔ واپس جانے کے لیے زمین پہ رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنا ذات سفر لینا ضروری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو زندگی کے ٹائم پیریڈ میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا روٹ، میرا راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ میں نے اپنے شہر میں دیکھا ہے، سڑکوں کے اوپر کئی گاڑیوں کو پولیس نے روکا ہوتا ہے اور ان کا جرم کوئی اور نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ جس سڑک پہ ہیں وہ ان کا روٹ نہیں تھا، اس کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیج کر کے ہر انسان کو روٹ دیا ہے، راستہ دیا ہے اور اس کی آگہی کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبروں کو رہنما بنا کے بھیجا۔ جس انسان نے رحمان کے راستے کو سمجھ لیا، سمجھنے کی کوشش کی، کامیاب ہے وہ، بھلے اس کا کوئی بھی نام ہو۔ اور جو انسان جان بوجھ کے یا لا علمی میں، لاشعوری میں اس راستے پہ چڑھ گیا کہ جو رحمان کی بجائے شیطان کی طرف جاتا ہے، تو اس کا ہر قدم اسے منزل سے دور لے کے جا رہا ہے۔ زہر جان بوجھ کے کھائی جائے یا لاشعوری میں وجود میں چلی جائے، وہ اپنا اثر کرتی ہے۔ معلومات اگر غلط فیڈ ہو جائے تو یقین کیجئے کہ انسان کے لیے مسائل تو کھڑے کرتی ہیں۔ لہذا سب سے پہلی ضروری چیز کہ آپ اس ایمان کو، اس عقیدے کو، اس پہچان کو اپنی پہچان بنائیں اور یقین کے ساتھ، شعور کے ساتھ جئیں کہ اس دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ سب ٹھیک اور برابر نہیں ہو رہا۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو اس جملے کے ساتھ گمراہ ہوتے دیکھا۔ میں نے ایک شوگر کے مریض کو دیکھا، اس کا جسم گل رہا ہے لیکن وہ تسلیم نہیں کر رہا کہ مجھے شوگر ہے، لہذا وہ پرہیز نہیں کر رہا۔ جن چیزوں سے اطباء حضرات اور ڈاکٹر حضرات منع کر رہے ہیں وہ نہیں روک رہا۔ میں نے اس شخص کی موت دیکھی کہ ٹانگیں کاٹی گئی، کاٹتے کاٹتے یہاں تک پہنچ گیا، لیکن ابھی تک بھی وہ یہ نہیں مان رہا تھا کہ میں اس بیماری میں ہوں اور مجھے پرہیز کرنا ہے۔ حضرات،
جسم اور جان کی تکلیف اتنی نہیں ہے جتنی ایمان کی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ جسم اور جان وقتی ہے، چند سالوں کے لیے۔ ایمان میں اگر کوئی پرابلم ہوئی، کوئی بیماری ہوئی، کوئی اس کے اندر سکم ہوا، کمزوری ہوئی، تو پھر تکلیف کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ جو تکلیف ملنی ہے اس تکلیف کے دن کا سائز اور میجرمنٹ اگر آپ کرنا چاہیں تو 50,000 سال انسانی دنیا میں جتنا وقت گزرتا ہے 50,000 سال آخرت کی تکلیف کا ایک دن اتنا بڑا ہے۔ لہذا آپ کو اور مجھے اپنی جان سے بڑھ کے اگر جان سے پیار ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور سب سے پہلی چیز جہاں ہم غلط جوڑ دیے گئے، اس دنیا میں جو بندہ جو مرضی کرے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار چھوڑیں، بندے کو نہ نیوٹرل ہونا چاہیے، انسان کو ذرا لبرل بھی ہونا چاہیے، تھوڑی سی نرمی بھی رکھنی چاہیے۔ سارے انسان ہیں، جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دیں، اپنے مسلک کو چھوڑے نہ، دوسروں کو چھیڑے نہ۔ حضرات یہ جملہ دیکھنے میں مجھے بہت پیارا لگا ہے، بہت اچھا لگا، لیکن میں نے حقیقت میں دیکھا آج یہاں آنے سے پہلے میں اپنی گاڑی کو نیوٹرل گیئر میں رکھ کے بڑی ساری کوشش کرتا رہا، ریسیں دیتا رہا، لیکن گاڑی چلی نہیں ہے۔ اگر نیوٹرل رہنے نیوٹرل گیئر میں رہ کے گاڑی وہاں رکھ کے میں مطمئن ہو کے بیٹھا ہوتا اور فون پہ کہہ رہا ہوتا کہ جناب میں تو بالکل نیوٹرل آدمی ہوں، گاڑی نیوٹرل گیئر میں ہے، بس آپ فکر نہیں کریں میں آیا، تو پھر میں بھی پہنچ گیا تھا اور آپ سے ملاقات بھی ہو گئی۔ حضرات کی دنیا کی گاڑی نیوٹرل رہ کے نہیں چلتی، تو پھر آپ دین کی گاڑی میں کون سا نیوٹرل گیئر لگوانا چاہتے ہیں؟ بس میں تو اتنا سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے اس بدبودار جملے کی خبر لینی ہوگی جس نے قوموں کی قومیں، نسلوں کی نسلیں، افراد کے افراد، شہروں کے شہر، قصبوں کی قصبے، دیہاتوں کے دیہات، ڈیروں کے ڈیرے، چھوٹے بڑے وڈیرے، سب کو جو ہے وہ بالکل، اگر میں لفظ کہوں نا، آلسی بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نہیں، کہ انسان بالکل ڈھیلا، اپنے اوپر نظر ثانی نہ کرے، سوچے نہ، بارش ہو رہی ہے ویسے باہر نکل جائے، چھتری نہ لے، بھی ٹھیک ہے جیسے مرضی نکل گئے۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ بارش کے دنوں میں لوگوں کے پاس اور کچھ ہو یا نہ ہو، 2-4 شاپر رہ گئے چلو پیروں پہ چاڑ لیں گے، موٹر سائیکل دے تاکہ چٹا پہ کے شلوار خراب نہ ہو، ایک اوپر لیا ہوا ہوتا ہے بازو کے ساتھ، ایک سر پہ رکھا ہوتا ہے۔ جی آپ پہ بھی جان تو موبائل نہیں ایک دکان تو مان کے بھی شاپر لینا پوے تو لے کے بھاجی دیں تیری مہربانی، وہ لے کے پھر موبائل میں سنبھالنا۔ یہ دنیا ہے، یہاں مسائل ہیں، کچھ چیزیں آپ کے لیے، آپ کی مشینری کے لیے، ایمان کے لیے، دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ بارش رحمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اس پانی کی گارنٹی آسمان سے اللہ الرحمن دے رہے ہیں۔ جی اگر یہ حقیقت ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو پھر آج کے بعد اپنے مسلک کی لکیر کھینچ کے اور دائرہ بنا کے جو ہم بیٹھ گئے ہیں، مجھے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے نہ قبر میں کام آنا ہے نہ نشر میں کام آنا ہے۔ موت آپ کی تنہا ہے، تکلیف آپ نے خود سہنی ہے، قبر میں آپ کی اپنی تنہائی ہے۔ جتنے پیارے ہیں جن کے پیچھے لگ کے آپ رحمان کو بھول رہے ہیں، وہ انسان زیادہ سے زیادہ جنازے تک، آخر حد درجہ قبر تک، اس کے بعد ایک بھی محبوب آپ کے ساتھ رات نہیں گزارے گا۔ جن کی خاطر آپ آج رحمان کو
قرآن کو، صاحب قرآن کو پیچھا دکھا رہے ہیں یا میں ان سے بے وفائی کر رہا ہوں، یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ قبر میں جن چیزوں میں ساتھ دینا ہے ان میں سر فہرست جو چیز ہے من ربک، صرف اتنا بتا دے کہ تیری ماں کے پیٹ میں وجود کی تخلیق کس کی تھی، تو کہاں کا بنا، پہچان کر، بنانے والا کون تھا، من ربک۔ یہ دیکھنے میں آبجیکٹو ہے لیکن لائف ٹائم کو لے کے سبجیکٹو ہے۔ بتا کہ جب جب تیرے اوپر مشکل آئی تو نے کس کو بلایا، جب مجھے دکھ ملے تو نے آواز کس کو دی، جب دنیا نے پوچھا تو تو نے تعارف کیا کروایا، اپنی پہچان تیری کیا تھی ذرا وہ کروا کہ تیرا پالنے والا، تیرے مسائل کو وسائل دینے والا، تو کس کے دروازے پہ دستک کر۔ حضرات یہ قبر میں اللہ کی ذات کام آنے والی ہے، جس سے آج میرا اور آپ کا تعلق کافی کمزور ہے۔ کمزور کیوں نہ ہو، جہاں بندہ جاتا ہی نہیں وہاں کی خبر کیا ہے۔ میں اپنے محلے میں ہوں، ایک بوڑھی اماں باہر کھڑی ہے اور میں نے کہا ماں جی سودا سلف کی تو خرید ہے، کہنے لگی کو تمہارے کو، میں کہا ماں جی صاف ستھریاں بڑیاں بڑیاں وڈیاں مارکیٹاں کھلیاں تے تسی میٹرو تو لے لیا کرو، فلانا فلانا بتائے اس کو، کہندی پوت میری جانی جوتی ہوگی بلا ہوگی۔ اب میرے شہر میں وہ اسی شہر کی رہنے والی جہاں سے اس نے اپنی زندگی میں کبھی سودا خریدا ہی نہیں، جب پوچھا جائے گا تو یہی کہے گی نا جانے میری جوتی مینوں کی پتا۔ جہاں سے وہ چیز لے رہی ہے، سامان لے رہی ہے، اس کا اسے نام یاد ہے، اس دکان کا، اس ہٹی کا، اس مالک کا۔ اور میرے بھائیوں جس انسان نے کبھی دکھ میں، کبھی درد میں، کبھی مشکل میں، کبھی پریشانی میں اللہ کے در پہ آ کے نہیں دیکھا، رب کو بلا کے نہیں دیکھا، اسے کوئی تکلیف آئی تو جھولے لال دے خوشیاں کا مٹال، پریشانی آئی ہر مشکل دا ایک کو حل ہو تیار تسیبن چل، اسے کوئی مسئلہ بنا۔ یا غازی عباس تیرے نام کی آس، قبر میں جب رحمان کے فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک تو کیا کہے گا، اللہ ربی۔ یہ رٹا تھوڑی ہے، یہ تو زندگی کے عمل کا جواب ہے۔ آپ جس سے اپنی بائک صحیح کرواتے ہیں نا، پتہ اسی کا دیتے ہیں، آپ اسی کی خبر بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اس لیے دنیا جہاں لگی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اللہ کی زمین کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کارٹون نہیں بنائے گئے جتنے اللہ کے بنائے گئے۔ رحمان نے انسان کو بنایا تھا۔ موٹر سائیکل آپ کی ہے، آپ کبھی موٹر سائیکل نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ بائک دعویٰ کرے کہ میں اپنے مالک کی ہوں لہذا اس کا حصہ ہوں تو ہو نہیں سکتا۔ رحمان نے انسان کو بنایا ہے، انسان رب ہو جائے ممکن ہی نہیں۔ ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت کو ہر بندہ خدا ہوتا۔ اللہ نے جسے بھی دنیا میں ضرورت میں حاجت میں ڈال دیا وہ بندہ ہے، وہ رب نہیں، وہ رحمان نہیں، کیونکہ اللہ غنی ہے، انسان فقیر ہے۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہو تو ختم ہو جائے۔ لائیے پوری دنیا میں ایک بندہ کہ جس کے پاس اس کی ہائٹ ہے ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی چوڑائی ہے تو ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی اپروچ ہے تو ایک جگہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، اس کی نظر ہے تو ایک جگہ جا کے حد نظر رکتی ہے، اس کی سماعت ایک جگہ جواب دے جاتی ہے، اس کی دنیا کے اندر ضرورتیں ہی ضرورتیں ہیں، اور ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہو۔ لہذا آپ کو اور مجھے جو ذہن بنا دیا گیا نا کہ جو قبر کو پوج رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو اللہ کے گھر آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو نہیں بھائیوں کوئی ایک غلط ہے، کوئی ایک غلط ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں
ان کی پوری زندگی کی تعلیم اللہ ولی الذین آمنوا وہ یہی تھی کہ لوگوں ایک رب کے در پہ اپنا سر جھکایا کرو. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. یہ الگ بات ہے کہ آپ اور میں اپنی ذاتی کچھ مجبوریوں کے تحت سننا بند کر گئے، محسوس کرنا چھوڑ گئے، اور بس یہی سمجھتے ہیں جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے. نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. دوسرا سوال پوچھا جانا ہے، من نبیک، مجھے بتائیں یہاں کون کام آئے گا؟ اگر محبوب سے یاری ہوئی پکی تو پوری زندگی میں جب جب جو بھی کیا محبوب کے کہنے پہ کیا، ان کے طریقے پہ کیا، تو جواب خود بخود زبان سے جاری ہو جائے. اگر ساری زندگی محبوب کی سنت کبھی دیکھی نہیں، طریقہ کبھی لیا ہی نہیں، نہ قیام ویسا، نہ رکوع ویسے، نہ سجدے ویسے، نہ تشہد ویسا، نہ بول ویسے، اور نہ روزہ ویسا، نہ روزے کی لینتھ ویسی، نہ تراویح ویسی، نہ جو ہے جہاد ویسا، نہ زکات ویسی، نہ حج اور عمرہ ویسا، نہ زندگی میں شکل اور صورت ویسی، نہ کردار ویسا، تو قبر میں کیا کہے گا؟ جواب مشکل ہو جاتا ہے. جواب مشکل ہو جاتا ہے. میں اگر اپنے نوجوانوں سے آج پوچھتا ہوں نا، بیٹا آج کا میچ کیسا رہا، تو مجھے ماشاءاللہ وہ پوری خبر دیتے ہیں. آج فلانا نے چنگا تو ہوتا ہے، آج ایسے ہوئے، آج وہ ہوئے. اور اگر میں اپنے نوجوان سے کائنات کے سب سے عظیم ہیروؤں کے بارے میں پوچھ لوں جن کی زندگی پوری دنیا سے میچ کھیلتے اور ہار جیت کے ساتھ گزری، کہ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم سمندر پار کر کے یہاں پہنچ جاتا ہے، اور میرا ماشاءاللہ 50 سال اور 55 سال کا بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچارہ اسے اپنی تعلیم کی فکر اور 5,000 10,000 الاؤنس کی فکر ہوتی ہے. تو پھر کچھ فرق ہے. وہ اپنی خبریں دیتا ہے، وہ دوسرے بارے میں نہیں بتا سکتا. جس بندے نے پوری زندگی محمد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر کے نہیں دیکھا، قبر میں کیا حساب ہے بھائی؟ قبر نکیڑے کر دیتی ہے. اس لیے ہم اپنی گفتگو کو آج 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں کہ پہلے جتنی دنیا کی دلیلیں لینی ہیں لے لو، سب ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے کہ ٹھیک کیا ہے، اگر آج ہم نے یہ کر لیا تو الحمدللہ سمجھ لیا، اپنی ذات کے بارے میں ایک رائے کم از کم وہ قائم کر لی. میرا ایک حق بنتا ہے. راستے میں سائن بورڈ جگہ جگہ پہ لگے ہوئے، جگہ جگہ پہ لگے ہوئے. میں ایک کام کروں کہ راستے کے سائن بورڈ بدل دوں، اور اپنی مرضی سے جہاں مجھے کوئی کہے کہ یار یہ خان کا ڈوگرا کا نہیں ہے انٹرچینج، اور میں پیچھے سکھے کی اتر جاؤں کہ نام بڑا خوبصورت ہے، سکھ نال تے چین نہ مزے نال، تو پرابلم بنے گی. قرآن سائن بورڈ ہے، اور رحمان کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ لوگوں اس قرآن کی 3 خوبیاں ہیں، جس میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوئی یہ اس کی انگلی پکڑ لے گا. قرآن کو تھامیے، یہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو رحمان کی طرف انشاءاللہ لے جائے گا. وبینات من الھدی. اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ آپ کو جگہ جگہ سائن بورڈ دے گا. آگے راستہ تنگ ہے، آگے پل ہے، یہاں آپ نے کراسنگ نہیں کرنی، یہاں آپ دائیں مڑ جائیں، یہاں لیفٹ مڑ جائیں، آگے خطرناک موڑ ہے. وبینات من الھدی. پورے راستے، پوری زندگی بچپن سے لے کے بڑھاپے تلک، قبر تلک آپ کو لیفٹ رائٹ اور صحیح اور سیدھا اور صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور صحیح راستے پہ چڑھے رہنے کے لیے آپ کو سب بتائے گئے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. اور کن کے راستے صحیح تھے؟ وَالْفُرْقَانَ. کبھی کبھی رات کے ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے، مجھے وہ منظر نہیں بھولتا، آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، لیکن میں راتوں کا راہی ہوں تو ہو جاتا ہے. میں صادق آباد کی طرف جا رہا تھا، وہاڑی بھی کراس کر گیا، میلسی بھی کراس کر گیا، میلسی سے آگے کہروڑ پکا،
وہاں جا کے نا اس سے پہلے ایک جیسے دونوں روڈ، ایک ادھر کو ایک ادھر کو، اور کوئی سائن بورڈ نہیں، کوئی علامت نہیں، کوئی پہچان نہیں۔ اب میں فرسٹ ٹائم وہاں سے گزر رہا تھا، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں دائیں مڑوں کہ بائیں مڑوں، دونوں راستے ایک جیسے۔ یہاں جا کر کے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ نہیں کوئی مل جائے تے بھاویں رات نو، تو میں نا گڈی روک کے کھڑا ہو گیا تے دونوں نا تھوڑی جی مینوں آگے جلدی نظر آئی، تو ادھر میں گڈی کر کے نا جھگی چ گیا تے وہ بیچارہ نا اپنا کوئی نشہ نشا کرن گیا۔ میں انہوں پوچھا یار میں نا بابلپور کروڑ کو پہ جانا، اگے سجے تھی من سجے۔ اس نے بھلے نشے کی حالت میں ایک لفظ بولا تو میرے لیے وہاں فرق واضح ہو گیا کہ یہاں بائیں جانا میری منزل نہیں۔ بھلے ایک نشئی نے بولا ہے، رات کے لمحات میں بولا ہے، لیکن اس کی رہنمائی مجھے میری منزل کی طرف لے گئی۔ اور لوگوں جو قرآن اللہ الرحمن نے آسمانوں سے اتارا ہے اور کائنات کی سب سے سچی زبان پر اتارا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ راستہ تیرے جانے کا نہیں، ادھر کو ہو جا، اور تجھے مجھے یقین نہ آئے۔ اور ہم یہ کہتے رہے کہ جتنے لگے ہو، جس روڈ پہ چڑھ گئے ہو چڑھے رہو، غلط رستے پہ چڑھ گئے ہو تو جلدی سے جلدی یو ٹرن لے لیجئے، وگرنہ ہر قدم آپ کو آپ کی منزل سے دور کرے گا۔ والفرقان، قرآن فرق کر دیتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی حدیث ہے، وَمُحَمَّدٌ فَرَّقَ بَيْنَ النَّاسِ، محمد ایک ایسی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس میں لوگوں میں فرق کرتی ہے۔ فرق کیا تھا؟ سگا چچا ابو لہب تے دنیا دا سب تو سونا چچا، ایسا خوبصورت چچا دنیا میں نہیں دیکھا کہ بھتیجے کو دیکھتے جا کے لونڈی کو کہتا جا تجھے آزاد کر دیا۔ لیکن جب بات آپ نے فرق بتایا نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، کہ یہ 360 جھوٹے ہیں، یہ اللہ کے گھر پہ جعلی قبضہ ہے، یہ قبضہ گروپ ہے، یہ گھر ان کا نہیں ہے، یہ مشکل کشا و حاجت روا نہیں ہے، یہ غلط ہے، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اسی چچا نے جب میرے محبوب کی بات نہیں سنی اور سن کے غلط بولا ہے، اللہ نے فرق نہیں ڈال دیا، کہا حبشے کے آئے ہوئے بلال کو تیرے نال بھیج دینا، اس چاچے ابو لہب کو نال نہیں جان دینا، یہ نہیں تواڈے نال رہن لگا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ رہی چاچی تیرے دشمن کو، تیرے مخالف کو، جس نے تیری بات رد کر کے توہین کی ہے، پہلی سزا اللہ نے جو دی ہے وہ کینسر تھا۔ ابو لہب کو کینسر سے مارا ہے، پور اور گندگی اور غلاظت اور بدبو اور سمیل، بچے بھی اس کو اٹھا کے کہیں دھو کے دفنا نہیں سکے، پتھر پھینک کے، اینٹیں پھینک کے، جو ان کے پاس میسر تھا، اس کو اوپر سے ڈھانپا کیا ہے۔ اور دنیا کی سب سے پہلی جو عورت کو اللہ کے محبوب کی نافرمان کو اور گستاخ کو سزا دی گئی ہے، وہ اللہ نے خود پھانسی دی۔ اگر دنیا پھانسی نہیں دے گی، آپ کو پتہ ہے اس کی پھانسی کا رب نے بندوبست کیسا کیا؟ اسی سے لکڑیاں اکٹھی کروائی، اسی کو رسا بندھوایا، اور جیسے پٹھان لوگوں نے ایسے نہیں اٹھا کر کے پیچھے ڈال کے تو پکڑا ہوتا ہے سامان، ایسے پکڑے ہوئے تھے، اور اس نے گرا دے کے ایسے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے وہی گٹھا اس کی گردن کی جو ہے وہ گرا اور پھانسی بنا کے اس کو موت دی ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور جس کی رسی دنیا میں کوئی نہیں کھینچے گا، میں ہوں نا بدلہ لینے کے لیے محبوب، تیرے دشمنوں کو میں چھوڑ دوں، ہو نہیں سکتا۔ حضرات اس لیے غلط کو غلط کہیں، صحیح کو صحیح مانیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ باقی رہ گیا کہ معاشرت کی مانتا آپ نے اس کو مطمئن کیسے کرنا ہے، تو مطمئن کرنا تو مشکل نہیں ہے۔ میں ابھی آ رہا تھا تو بچہ ذرا پیپر کی وجہ سے کچھ لیٹ تھا، جس وجہ سے میں بھی، تو بارش شدید تھی، دو لوگ تھے، دونوں نے اوپر نا یہ گرم لوئی لی ہوئی تھی چادر، بارش سے بچنے کے لیے۔ ظاہر چھینٹے زور کے پڑتے ہیں، فطرت ہے انسان کی، ہیلمٹ نہیں تھے۔ اگلے نے اپنے پہ، وہ بیچارہ آسرے سے چلا رہا ہے، اور پیچھے والے نے اس کا ہاتھ اور ایک سے اپنا پکڑا ہوا ہے، لیکن ان کا جو پچھلا پلو تھا وہ بالکل قریب تھا کہ چکے میں اور پہیے میں آ جائے۔ حضرات پتہ نہیں کتنے لوگوں نے پیچھے سے آوازیں دی،
لیکن بارش بھی تیز اور معاملہ بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی. قریب کر کے میں نے شیشہ نیچے کر کے کہا کہ بھائی ذرا اپنی گردن کو بھی بچائیں. اس نے دوسرا منٹ نہیں لگایا، 1 منٹ کیا ایسے پلو اوپر کیا اور ساتھ میں شکریہ کے لیے سر جھکایا. حضرات اللہ کے لیے اگر وہ جہاں جا رہا تھا جیسے جا رہا تھا ٹھیک تھا تو یہ تیری میرے علاقے کی فطرت نہیں ہے. تیرا میرا علاقہ خیر خواہ ہے. اور کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں دین النصیحہ کہ لوگوں دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے. کبھی موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے کسی بہن کا یا بیٹی کا چادر یا پلو یا عبایا یا پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی کی چادر یا کپڑا بیچ میں آ رہا ہو، اگر سیٹ کے اوپر ہے تو برابر ہے، کوئی کچھ نہیں بولتا کیونکہ کمپنی نے اصول بنایا ہے بیٹھنا ہے تو کپڑے سمیٹ کے بیٹھ. لیکن اگر ایک بالش کے لیے تھوڑا نیچے کو جاتا ہے کپڑا تو سارے بیچاروں کے دل دھڑکتے ہیں. کوئی پتہ کرتا ہے کہتا ہے کہ مرزائی جا رہا ہے انہوں نے کہنا، کوئی کہتا ہے کہ چوڑا یا عیسائی جا رہا ہے اسے نہیں کہنا، کوئی سوچتا ہے کہ یہ جگ ہے یا آرائی ہے اسے نہیں کہنا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ یہ رانا ہے یا فلاں قوم کا ہے میرا مخالف ہے میں نے اس کی رہنمائی نہیں کرنی، کوئی کہتا ہے کہ یہ مسلم ہے نن مسلم ہے وہابی ہے شیعہ ہے دیوبندی ہے یا بریلوی ہے میں نے اس کو کپڑے کا نہیں کہنا. اور لوگوں کعبہ کے رب کی قسم ہم نے کبھی انسان ہونے کے ناطے یہ ہماری انسانیت کی معراج ہے جس کا بھی کپڑا بیچ میں آ رہا ہو ہم اسے خبر دیتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اشارے کرتے ہیں کہ پاجی باجی دا کپڑا چک لو. کہ میں بھی ایڈا اج تک مینٹل کوئی نہیں ویکھیا جیڑا کہ لوگ تے گالاں کڈن لگ پے بھائی تانوں کدی تکلیف موٹر سائیکل میرا لیڑا میرا باجی میری بہن میری بیوی میری تھی ایویں جاتے پنگے لے جاتے اپنا کام کرو. اج تک کوئی ٹکریا ہوئے دسیا تے جے نہیں ٹکریا تے پھر لوگ ہی مانتے ہیں تے اسی منانے ہیں. جو غلط ہے وہ ہم بتاتے ہیں. تے سونے ساڈی اج تک کسے دنیا دے انسان نال جنگ نہیں. جدوں دا پتہ لگیا نا کہ کمپنی دا اصول ہے کہ اگر گٹ کے تھلے چلا جائے تو خطرہ. جدوں اسی کسے ویرے دا ہاتھ تھلے ویکھی دا سانوں واقعی تکلیف ہوندی ہے کہ جا کتے ہے. ہمیں کوئی غرض نہیں ہاتھ چھوڑ دے یا جو مرضی کر، لیکن اگر وہاں رکھا ہوا پلو تکلیف دیتا ہے تجھ کو اور تھوڑا سا کپڑا نیچے کیا ہوا تکلیف دیتا ہے، جب سنت والے مقام سے تیرا ہاتھ نیچے کو لڑکتا ہے ہمارے دل میں تکلیف ہوتی ہے. ہمیں کوئی تیرے سے مقصد نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ بھائی کہیں اس وجہ سے اس کی جسم اور جان اور ایمان کو تکلیف نہ ہو جو 50,000 سال حضرات. میں نے جو منظر دیکھے ہیں بڑے، میں اگر چاہوں تو تقریباً آپ کی ملاقات ساری قرآن مجید پڑھ کے آیات پڑھ کے ترجمے کر کے آپ سب ہو جا کے کہیں گے بڑا قرآن پڑھے اور آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ کی جو ہے وہ مجھے ٹھاٹھے دے دے. لیکن اگر بات سمجھ نہ آئی تو فائدہ کیا ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں الدین النصیحہ کیا دنیا کے سارے انسان، میں اس وقت مسلمان اور غیر مسلم کی بھی بات نہیں کرتا کیونکہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے نان مسلم کو بھی اسلام کی تعلیم دینی ہے، میں نے اسے قریب کرنا ہے، میں نے اسے غلط بتانا ہے کیا ہے اور صحیح سمجھانا ہے کیا ہے، اسے حق پہ لانا ہے. میرے معبود تو یہودی بچے کے مرتے دم بھی پاس جا کے کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے تیرے در پہ چل کے آیا ہوں کلمہ بول. ہماری تو مسجد کا کسی دوسری جماعت کا مولوی مر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں مرنے دو فتنہ جان چھوٹے گی. افسوس ہوتا ہے مجھے یہ جملہ سن کے. حکمرانوں کی سیاستدانوں کے یہ لب و لہجے ہیں، ہمارے عوام کے برادریزم پہ یہ لب و لہجے ہیں. لیکن ادھر آپ کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کلمہ بول دے جنت ملے گی، میرا ساتھ ملے گا، آخرت آسان ہو جائے گی. تو ماحول اثر انداز تو ہوتا ہے، ہم جہاں پلے ہوتے ہیں بچے نے نا اس یہودی بچے نے باپ کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھا، چہرہ بھی سوالی ہے، نظریں بھی سوالی ہیں. جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے. کہا یہ مجھے کچھ اور کہنے ہیں بابا، آپ کا گھر کا ماحول کچھ اور کہتا ہے. اگر میرے بس میں ہونا تو میں ساری دنیا کے بول اٹھا کے اس یہودی کے اس جواب کے اوپر نچھاور کر دوں جس نے یہودی ہو کے بھی کہا اتے ابو القاسم، بیٹا اج اپنے پیو وال نہ دے ابو القاسم آئے نے تے قاسم دے ابو روز روز ہر گھر چ نہیں آندے تے سونیا انہاں دے آن دی قدر کرتے ٹردیاں بھی جو کہندے نے ماردیاں بھی کہہ دے. بچے نے کلمہ پڑھا ہے، محبوب نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو انہ مات مسلمہ، یہ ہمارا حکم ہے. تے اج ساڈی حالت
اسی اتنا پکا کیتا نہ چیڑا کیتا ہے. سمد لا کے بوٹ اڈے پکے نہیں ہوندے، وہ بھی اپر تاں ہو جاتا ہے، سول الگ ہو جاتا ہے. لیکن اسی کیا مجال، کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، پہاڑ حرکت کر جائیں تو کر جائیں، دنیا جہان ادھر سے ادھر ہو جائے گل محمد نہ چنبن. یہ بیچارہ ایڈا پکا کیتا گیا کہ انہیں نہیں ہلنا. بس میں جہاں لگا ہوں ٹھیک لگا ہوں، میں جہاں پہ ہوں صحیح ہوں. اور لوگوں اگر یہی حقیقت ہوتی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کے گھر میں جا کر کے یہ بول نہ بولتے، اور نصیبے تھے اس کے کہ اس کے باپ نے کہہ دیا جا ایسے ماں باپ بنو، ایسے دوست بنو، ایسے یار بنو کہ محبوب کی بات آ جائے تو پھر یہ مت کہو نہیں اتنے بیٹھا رہو، نہیں کہیں ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں وہ تسلیم کر لیا جائے. یہی کامیابی ہے اور یہی کامرانی ہے اور اسی میں عظمت ہے. الدین النصیحہ دین خیرخواہی ہے. اور یہ صرف مشرقوں کے لیے نہیں، پوری دنیا کے 7.5 ارب انسانوں کے لیے. اور یہی ہماری بات. میں یہاں محبت کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میری عادت ہے میں سوسائٹی کو پڑھتا ہوں، ماحول کو پڑھتا ہوں، لوگوں کو پڑھتا ہوں، افراد کو پڑھتا ہوں، نظریں اور چہرے پڑھتا ہوں. مہنگی ہے اگر کتابیں تو چہرے پڑھا کرو. چہرے کیا کہتے ہیں، رویے کیا کہتے ہیں، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے. خان کا ڈوگرا بدنام زمانہ شہر ہوگا، علاقہ ہوگا، دیہات ہوگا. میری نظر میں بدنام نہیں ہے. میں نے یہاں کے چپے چپے کو پڑھا ہے. مجھے وہ منظر نہیں بھولتا کہ رات کے تقریباً 1-1:30 بجے اسی روڈ سے آگے یہ مڑ بلوچا کیا ہے، ادھر جاتے ہوئے راستے میں کہیں شیخ صاحب کا پروگرام تھا اور انہوں نے کچھ لوگ مجھے لینے کے لیے بھیجے ہوئے. میں نے گاڑی روک کے ان کو ذرا ہاں بھی کی کر دے ہوتے انہوں نے اسی بیچارے نے دوڑ لا دی. ڈر تو ہوتا ہے نا، خوف تو ہی ہے. تو انسان میں اگر یہ والا خوف ہے، یہ والا خوف ہے اور بندے کی بڑی بڑی علاقے کی بدماشی نکل جاتی ہے، قبر نے کوئی بدماشی نہیں رہنا دیتا. جکڑ لیا جائے گا، پکڑ لیا جائے گا. دنیا میں ٹائم ہے اپنے آپ کی اصلاح کر، اپنے آپ کو سنبھال. تجھے لوگوں کی اور پرائی اگر نہیں پڑی تو کم از کم اپنی فکر تو کر. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. میں نے اس کے گرد و نواح کے چپے چپے میں یہ مسئلہ دیکھا ہے. ہم تسی آتی رہنا نا موٹر سائیکل روک دینی ہے، سویرے جی کام تے نکلنا نا جاب تے مارنی کے لائٹ جلتی ہونی ہے، کئی ویرے نے ایدا کرنا. انہیں نہیں دیکھنا چودھری جان گیا، انہیں نہیں دیکھنا بابو جا رہا، انہوں نے نہیں دیکھنا افیسر جا رہا ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا مخالف جا رہا ہے، سنی شیعہ وہابی جا رہا ہے. کون ہے انہیں بیچارے ایدا کری جانا جتوں جتوں لگنا ہے. آپ نہ توجہ کریں اشارے ہوں گے تو کسی بیچارے نے بول ہی پینا او برا کی لب نہ دینا چاہتا. میں ایک دن ایسے ہی جا رہا تھا فیصلہ آباد تو فیصلہ آباد تو ملت چوک سے ایسے گزرا، لائٹ شاید جا رہی تھی. کہتے بھاجی کی لب دے کی بچہ ہے. میں سمجھا نا بھی انہیں کیڑے پاسو ہو جائے کیونکہ فرنٹ سے مجھے تو نہیں نظر آ رہا تھا. جب میں تھوڑا آگے گیا نا تو ایک گلی مڑا تو ایک بچے نے انکل یقین کریں اللہ کی قسم یہ میرا معاشرہ ہے. کیا بتاتا ہے، کیا سمجھاتا ہے کہ جناب جب دن چڑھ جائے، آسمان کا سورج طلوع ہو جائے، ہر طرف روشنی اور نور ہو، تو پھر تیرے موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بند کر لے. آپ اور میں شکریہ کے ساتھ بند کر لیتے ہیں. تو سونے جی تو ساڈے ورگا غریب مسکین ماتڑ کہہ چھڈے اور سونے جدو آسمان رسالت تے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج شمسن جنوں پڑھتے جنوں کمرن کہندے دے، جنوں منیرن بول دے، جدو وہ طلوع ہو جائے تو پھر کسی امتی دی لالٹین بالدی ہوئے تے اسی تے کرنا ہی کرنا ہے. جے دیوا بالو تے کہنا ہی کہنا ہے. تے جے کوئی موم بتی جلا کے بیٹھا ہوئے تے بولنا تے پیندا ہی ہے. تے پھر غصہ کرن دی لوڑ نہیں ہے، موٹر سائیکل دی لائٹاں بند نہ کریا کر. جے او کر لینا ہے تے پھر نبی دے سورج دے ہوندیاں پھر امتیاں دے دیوے بالن دی لوڑ کوئی نہیں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. کچے کھڑے میں جیتنی ندیاں چڑھی ہوئی، مضبوط کشتیوں کو کنارہ نہ.
ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم صحیح کو صحیح کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک موٹر سائیکل والے ہور ویر نے تسی کہنا جی کیوں اسی ایسی موٹر سائیکل تے بہ گئے نہیں تے منن دی گل ہی کوئی نہیں، لیکن ایتھے بڑا ماننے ہیں۔ وہ بیچارے دا نا سویرے میں کالج جان ڈیا تے میرا بیٹا جڑا حفظ پڑھدا ہے وہ نال سی، وہ دوڑائی تیز تیز جاندا ہے تے او دا سٹینڈ تھلے باہر نہ ہے، پاپا اس نے نہ کہیں ٹکرا جانا ہے۔ میں کہ میں پھر کی کروں؟ نہیں پاپا آپ اس کو کہیں نا، آپ اس کے قریب کریں، میں کہتا ہوں۔ میں کہ وہ تو جانے وہ دی سائیکل وہ دی موٹر وہ دی جسم، بابا اس کی کئی ٹانگ کا، ہمارے بھائی کی تو ٹانگ ٹوٹی تھی، ایسے ہی ٹوٹی تھی، آپ پلیز اس کو کہنا۔ خیر میں نے گاڑی قریب کی، شیشہ اس نے نیچے کیا، اس کو اشارہ کر کے کہتا ہے انکل آپ سٹینڈ اوپر کر لیں۔ انکل نے اوپر کر لیا تے اج تک کوئی ادھا دا بھی دیکھا کہ جیڑا کھلو کے کہے تینوں کی کمپنی نے اصول بنایا ہے، روکنی ہے تو سٹینڈ کھڑے لگائیے، گاڑی گرے گی نہیں، چلنا ہے تو اس کو اوپر کیجیے۔ حضرات عام روٹین میں ہے تو آپ نیچے رکھیے ہاتھ، لیکن جب رب کے سامنے آئے ہیں تو پھر اسے وہیں رکھیے جہاں کمپنی نے بولا ہے فصلی ربی کا وانحر، یا وہ نہ اٹھایا کر یا یہاں نہ لڑا کر، یا وہاں لائٹ بند نہ کیا کر، یا یہاں ہم کہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اپنی آراء کی روشنی تے لو تے لائٹاں بند کر دے تے باقی رہ گئی گل کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے بھی کوئی نہ لے۔ میں سندھ میں تھا، دھار کے علاقے میں لائٹ گئی ہوئی تھی تو واش روم جانا تھا، لائنیں لگی ہوئی، جلسہ تھا بڑا، جیڑا باہر نکلے نا پیچھے ہی نکلے، پتہ نہیں کوئی ٹوٹیاں دا فالٹ سی یا کوئی پریشر زیادہ سی، جیڑا ہی نکلے۔ میں انہوں نے کیا میں کہ یار تواڈے ایتھے لائٹ لوٹ کہندے جی نہیں ہے، میں کہ تواڈے سندھ وچ موبائلاں چ ٹارچ نہیں ہوندی نا؟ کہندے جی وہ تو ہوندی، میں کہ انہوں بال دے نہیں جی بالنے کیوں جی، انہوں چلاتے نہیں جی، وہ تو ہمارے ذہن میں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو بس ایسے ہی وہ چاند کی روشنی میں وہ میرے چاند، میرے دوست، میرے جگر، آج دنیا کے ظلمات ہیں، اندھیرے ہیں، گندگی لگ رہی، غلاظت لگ رہی، اور تیرے وجود میں طرح طرح کی بیماریاں، بدعات، خرافات اور رسومات کے داغ تیرے میرے وجود میں لگ رہے ہیں، اور کتاب نور ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ اسے آج نہیں جلانا تو کب جلائے گا؟ آج نہیں لینا تو کب؟ ماشاءاللہ انگلش تو نے اتنی پڑھ لی، اتنی پڑھ لی، انگریزوں کو بھی بیٹھ کے لیکچر دیتا ہے۔ کوئی عربی تو نے اتنی بھی نہیں سیکھی کہ رب کا میسج ہی پڑھ سکے، قرآن پڑھ سکے، کوئی کہتا ہے کب پڑھے کب موقع ہے؟ تو بھائیو دنیا میں سب ٹھیک نہیں ہے، یہ چیزیں ہمارے وسیلت کی دلیلیں تھیں، اس پہ میں اگر کہوں تو اور بھی بڑی ہیں، میں لا سکتا ہوں، لیکن تھوڑی سی دنیا جب ہم قرآن و حدیث بیان کرتے ہیں اکیلی دوڑو جو ڈانا ہوئے نا، پتہ نہیں ہم تھوڑے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تے وہ ڈانا ہوئے نا تے ایویں وہ جی تسی پھر دسو کی عقل کی دلیلیں لڑاتے ہیں، سائنسی دلائل لڑائیں گے، ادھر ادھر کی کتاب و سنت کو جب ماننا ہو تو سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، پھر دیر نہیں لگتی، صرف اپنا مزاج بدلے کہ مزاج کون سا ہے، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ابو جہل کے پاس دنیا جہان کے علوم تھے، لیکن طبیعت سے تھوڑا جہاں اڑیل سے، تھوڑا جہاں اڑیل سے، جدو سونے نے آن کے دسے نا میں میراج تو ہو کے آیا، سیدھا جا کے حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھیا تو کہنے لگا یار ایک گل دس، ایک بندہ ایویں میں کہے میں راتوں راتی بیت المقدس جیتے سانوں مہینہ لگ جاتا اٹھا دیا، پھر وہ اگلی بھی کدے ایویں تے تاں انہوں کی کہنا چاہیے؟ انہوں نے سیدھا ہی لفظ بولیا، کہنے لگے یہ دس یہ گل کئی کنے میں، کہتے جنوں یار بنائی کر، کہتے سونے آئے تو بہت چھوٹی گل ہے، میں تو انہوں نے اس کو بڑیاں بڑیاں گلاں نہیں منی ہیں، یہ ہے ماننا سمعنا و اطعنا۔ وہ چودھری سی سر تے ایڈا پگڑ سی، ابو جہل دا سر مکے چ سارے نال وڈا سی، تے تانوں پتہ ہے کہ سردار اونوں ہی بناندے سن جہدا سر وڈا ہوئے، ساڈے مشرق والے سرداراں نے چھوٹے چھوٹے سراں تے پگڑی بن بن کے لپیٹ لپیٹ کے باہر نوں کڈ کڈ کے کڈے کڈے کر لے کے مینوں سردار آکھن۔
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کا ابو جہل کا اتنا بڑا سر، اس کی کھوپڑی میں یہ بات نہ آئی، انا میں اڑ گیا، ادھر وفا جیت گئی۔ وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، اور یہی ہم نے دیکھا، وہ انا پہ اڑا رہ گیا، ادھر وفا والے نے کہہ دیا میں نے مان لیا ہے، سمعنا و اطعنا، یہ صدیق بن گئے، وہ ابو الحکم تھا، ابو جہل بن گیا۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے بجھال کی جہالت نہیں جاتی۔ آؤ اپنی تربیت کریں، اولادوں کی، قوم کی، افراد کی، اپنے معاشرے سوسائٹی کی تربیت کریں کہ دنیا میں جون سی مرضی دلیل لے آؤ، سب ٹھیک نہیں۔ میں دلیل اٹھانے لگا ہوں اس وقت ٹیکنالوجی کی۔ ٹیکنالوجی ہم نے چھوڑ دی ہے، کتے کتے دھوتیاں کو بچارے کو نظر آتی ہے، انہوں کہتے ہیں یاما ٹیکنالوجی جاپان دی شاہکار جڑی 2 سواریاں والی بنی سی، اسی انہیں ڈرام لا کے بخایا 4 سٹروک سی، وہ دی اوپر والی ٹینکی چ پیٹرول تے سجے ٹاپے چ موبائل تے انجن چ بھی موبائل تے کدی کدی تھوڑی جی ماڑی جی کپی لے کے نا ادھر بھی پا لیتا سی، سوچ لائی دا سی، کک ماری دی سی، ماشاءاللہ پٹ پٹ کردا ٹوردا سی تے چنگا لگ کے ٹورا پانا سی۔ یہ ہے یاماہا کی، جاپان والوں کی ٹیکنالوجی۔ تو جے ساڈا اتنا کا ماشاءاللہ کوئی چودھری تے سردار تے ڈوگر کوئی ہوئے ایڈے چھوٹے چھوٹی سیریاں والے، وہ جاپانی نہ انہاں دے منہ دا پتہ لگے نہ کتی دا پتہ، اوے انہاں دی کادی ہے گل۔ میں اج ایویں کرنا ہے کہ اوپر والی ٹینکی موبائل نہ بھرنی، پیٹرول میں تھلے تے انجن چ پاؤں، تو میں سوچ نہیں مارنا، میں کک مارنی، پہلوان چارے پہلوان دی نظر، میں کھاندا پیندا، میں کو ماڑا بندہ، ایڈا میرا 7.5 فٹ قد ہے، میں تمہیں چلا کے رکھوں گا، دن تو رات تک، رات تو صبح تک ککا مارتا رہے گا، گڈی سٹارٹ ہونا رہی، کیونکہ کمپنی کی ٹیکنالوجی۔ اللہ الرحمن نے آسمان سے دین کی جو ٹیکنالوجی اتاری ہے نا، ویسے کر کے 2 رکعت بھی پڑھ لے تو تیرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں۔ اور اگر ان کی ٹیکنالوجی سے ہٹ کے پوری زندگی میں تو سجدوں میں گرا رہے، قیام رکوع میں کھڑا رہے، یہ ٹکرے تو ہو سکتی ہیں، ٹھونکے تو ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سنت اگر نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بڑے بڑے عمل، تہجد گزار اور دینے والے، لینے والے، صدقات خیرات، جہاد کرنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور سخی بننے والے، ہم ان کو اٹھا کے جہنم کی آگ کا لقمہ بنا دیں گے۔ سبب کیا تھا کہ انہوں نے ہمارے محبوب کی سنت کو فالو نہیں کیا۔ آسمان کی ٹیکنالوجی کو معنی رکھتی ہے، اسی لیے ہمارا نصاب امپورٹڈ ہے، اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ہم لوکل پہ مر گئے آکسفورڈ پہ۔ فرق بتاؤں دونوں کا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ آپ نے 2 انگلیاں تو دھرنوں میں اکثر ہی دیکھی ہوں گی وکٹری کے معنی میں، اور یہ وکٹری کے دھرنے میں نے اٹھتے اڑتے بکھرتے دیکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے نا تو دنیا اس انگلی سے گالی دیتی تھی، یہ انگلی گالی دیتی تھی، اسے سبابہ کہتا ہے۔ جس کو گالی دینی ہوتی تیرا پیو ایسے ایسے یوں یوں کر کے، کئیاں نے انگلی پھاڑ لینی، میں تیری انگلی کٹ دینی، انہوں روک، انہیں پھر کٹ کے ادھروں گی، اے پھاڑی تو انہیں ادھروں، یہی چیزیں ہوتی تھی۔ سبابہ، سبابہ، گالی، سب و شتم، آوارگی، بےہودگی، یاوہ، اس انگلی سے میرے محبوب آئے، انہوں نے کہا بھئی مسلمان کو گالی دے ہوئی نہیں سکتا، سباب المسلم فسوق، کسی مسلمان کو گالی نہیں جائے۔ یہ انگلی پھر کس کے لیے جی گالی نہیں دینی؟ تو کہا یہ تسبیح کے لیے ہے، جب تسبیح کرنی ہو تو سبحان اللہ پڑھنی ہے تو یہاں سے شروع کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کی حمد بیان کرنی ہو تو الحمدللہ 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 آغاز سے کرو۔ اللہ کی کبریائی بیان کرنی ہو تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ اس سے بیان کریں۔ اگر آپ نے لا حول ولا کی تسبیح نکالنی ہے، عرش کا خزانہ تو اسی پہ، جو بھی کہنا ہے اس انگلی پہ سبابہ، اس انگلی کا نام بدل کے تاریخ نے سبابہ سے سباہ کر دیا کہ یہ تسبیح بیان کرنے والی، شہادت بیان کرنے والی، کبریائی بیان کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے ہر مسلک کا مسلمان جب تشہد میں بیٹھتا ہے تو اس دھرنے میں سنگل انگلی، اور یہ دھرنا
دنیا کے 249 ملکوں میں ڈیلی ہر سیکنڈ کے ساتھ جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ 24 گھنٹے میں ہماری اذان اور ہماری نماز کا ٹائم ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. فیجی کے جزیروں سے لے کے یورپ کے آخری کناروں تک یہ 24 گھنٹے دھرنا یہ انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ. یہ ہے آسمان کا نصاب کہ اس نے گالی کو تسبیح میں بدل کے رکھ دیا, برائی کو جو ہے اس نے اچھائی میں بدل کے رکھ دیا, جھوٹ کو سچ میں بدل کے رکھ دیا. اس سے بڑی سچائی کوئی ہوگی؟ یہ وہ دھرنا جو آج تک اٹھا نہیں, کسی سے اکھڑا نہیں, یورپ کے سینے میں بھی ہے. اچھا, آکسفورڈ کا نصاب ہے, اس نے ہمیں بڑے سبق پڑھائے. ہم بڑے بڑے آئی کیو لیول تک گئے, ہم نے اے لیول او لیول بھی دیکھا. عام ساتھی میٹرک ہماری کسی کام کی نہ رہی. حلف انار بے بکری والے سارے بیچارے بیمار پہ گئے. ہے کہ ایسے کہ نہیں؟ مجھے صرف اتنا بتانا, آپ نے الف انار پڑھا تھا, بے بکری پڑھی تھی, اور پے پنکھا پڑھتے پڑھتے آپ نے فے کے ساتھ کیا پڑھا تھا؟ فے فوارا. چلے یاد ہوگا وہ بھی دور. آئیے, نیا زمانہ, نیا دور, نئی ٹریننگ, تربیت اور تعلیم اور علم اور معرفت اور چاند تک پہنچنے کی باتیں اور پوری دنیا پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو درج کرے. کیکشاؤں پہ گلیکسیز تک ہماری اپروچ, اور زمین میں بیٹھ کے ہم نے پانیوں کے اندر کے جانوروں تک کو جو پہچان لیا, لیکن اندر دا خبث جڑا ہے وہ صاف نہ کر سکے. جب آیا نا اے فار ایپل کرتے کرتے ایف فار فنگر پہ آیا, تو جیسے ہمارے سامنے تصویر بنی ہوئی تھی نا فے فوارا, اتھے یارہ نے انگل بڑھا کے آکسفورڈ نے تصویر لائی ایف فار فنگر. کی سمجھ دے اس تو پینڈو بندہ بھی سمجھ دا کہ یہ معنی کی ہے. ایسی آوارگی, ایسی فحاشی, ایسی بے حیائی, میں اس کو اور اس کو صحیح کہہ دوں دونوں برابر ہے؟ دونوں برابر نہیں ہے. وہ جرم ہے, وہ لواطم ہے, وہ آوارگی کی علامت ہے, اور یہ شہادت ہے, اللہ کی گواہی ہے, یہ عزت بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے. یہ ہے تیرا میرا اوپر سے اترا ہوا امپورٹڈ نصاب, اور وہ ہے تیرا میرا لوکل جس کو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو باہر کا نصاب پڑھتے ہیں. یہ ہے فرق اس میں اور اس میں. اور پھر بعد میں شکوہ کرتے ہیں جی بچے ایسے ہیں, بچے ہمارا ہیں, گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد. ہماری اولاد گندی نہیں ہے, ہم مسلمان ہیں. ہماری اولاد کی تربیت گندے لوگ کر رہے ہیں, ان کو فلمیں غلط لوگ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ ڈراموں کی دنیا اور کارٹونز کی دنیا. یہ سب جو جہاں لگا ہے غلط لگا ہے, ہر ایک صحیح نہیں ہے. صحیح کچھ اور ہے, غلط کچھ اور ہے. فرق کرنا ضروری ہے اور لازمی ہے. حضرات میں سوسائٹی کی اور بھی مثال دینا چاہتا ہوں, اللہ کرے سمجھ آ جائے. ہمارے نا آپس میں لڑائی جھگڑے بڑے فتنے اختیار کر گئے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. تسی کچھ اور ہو, اسی کچھ اور, تسی غلط ہو, اسی ٹھیک ہو. اپنی کوتاہیوں کو بس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. اپنی کوتاہیوں کو بس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. زمانہ نہیں, تیری میری کہیں نیت خراب ہے. تے نیت والے تواڈے جننے بھی اتوں ٹرک لگدے نے ویکھے نے اتوں 4 کلومیٹر دے فاصلے انہاں پیچھے ہی لکھیا سی نہیں وسدے گھر بدنشتہ, نہیں وسدے گھر. وہ روڑی ٹھون والے نوں پتہ لگ گیا ہے, سانوں سمجھ نہیں آئی کہ نہیں وسدے گھر بدنشتہ. بدنشتی کی انتہا ہے نا کہ مسجدیں کتنی ہیں بندے نظر ہی نہیں آتے. نہ اپنا گھر آباد, نہ رب کا گھر آباد, نہ قبر آباد, نہ نشر آباد, نہ حشر آباد. جہاں جانا ہے نا وہ جنت آباد. یہ دنیا کی آباد کی تیری میری منزل ہم کھو بیٹھے ہیں. حضرات ہاں ضروری ہے اور لازمی ہے کہ ہم اپنی نیت اور اپنا ارادہ درست کر کے اپنے مستقبل کی طرف بڑھیں. اور مسئلے کبھی الٹ ہو ہی جاتے ہیں, ہو جاتے کہ نہیں, سیدھے کنے کرنا ہے, سیدھے کنے کرنا ہے. جتی گھر چٹھی بھائی ہوئے نا تو کئی کہن گیا پوت آ چھتر پولا سیدھا کر اٹھا پیا نہیں کرنا, نہیں یار سیدھا کر دیا. بستر تے چادر الٹی بچھا دی ہے تے کئی کہن گئے وہ تینوں نظر نہیں آتا. جتی پٹھی پا رہی ہے تے کاکے نوں کئی نپن گئے, اوے انیاں کلاساں پڑھ گئے تے وہی نہیں پتا کہ سجے پٹھے تے سجے کھبے تے نہیں لگے. تے ماشاءاللہ 40 سال دا پڑھیا لکھیا بندہ کھبے ہاتھ نال بوتل پیندا ہوے پھر ٹھیک, پھر فیشن, پھر کوئی نہیں سمجھا. تو میں بتانا چاہتا ہوں یہ واقعہ میرے ساتھ پرسنل ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا. ہمارے نا دیہاتی علاقوں میں لوگ رات کو جہاں سے بھی کام کر کے جاب کر کے آتے ہوں پینٹ شلوار اتار کے دھوتی ضرور باندھتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے.
ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬੇਗਮ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਜਮਾਤ ਲੰਘ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਸੀ, ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ। ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਟ ਆਈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋ ਕਾਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਚੋਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਓਏ ਤਾਏ ਨੇ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਠੀ ਪਾਈ। ਨੇਰੇ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਲੱਗਿਆ ਬੁਲੈਨ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਈ ਦਫਾ ਤਮੀਜ਼ ਉਲਟ ਪੈਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਯਾਰ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜੱਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਸਲਾਮ ਫੇਰ ਕੇ ਨੀਵਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੈਟਰਿਨ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲਵਾਰ सीधी करके तो फिर आगे खलो गया। शलवार उलट हो जाए तो हम सीधी करते हैं, वो मसला तो नहीं हुआ आना पता, मसले उल्टे हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उल्टे रखना गलत है, उनको सीधे करना। रूट गलत हो गया है, चढ़ गए कोई बात नहीं, सही कर ले। इत्तेफाक ते तकरीबन हर घर च होया होना ना कि शलवार वाली जेब कदी नाला पाउंदे पीछे हो जाए, तकरीबन हर घर च हो जाता है। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਪਾ ਦੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। ਮਾਮਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ इतने समझदार, लेकिन जब दीन आता है सब ठीक। दुनिया में आए तो इसको पीछे है तो आगे करो, उलट है तो सीधा करो, और जब दीन आए तो जो जहां लगा है ठीक लगा है, अपने मसलों को छोड़ो ना, दूसरे के मसलों को छेड़ो ना। और लोगों नहीं, अगर हक है तो यहाँ दलील देनी चाहिए। मैं और भी पूछना चाहता हूँ, मेरी जिस्म का एक एक अंग कहता है सब ठीक नहीं। मालशी वक्त के नाल नाल मुक गए, नहीं तो शीशियां बेचारे रातां नूं खड़कांदे हुंदे सी। असीं झंगों निकले ते थके सी, बुरा हाल। ते साडे नाल एक बाबा जी भी सन, ते उन्हां नूं क्या जी मालिश करा दिया, कहंदे बहुत थका ते पिया करा दो मालिश। मालशिया कहने लगा बाबा जी आज मेरे को ना तेल नहीं, चीज एक नराली आती है। बेगम मेरी शहर गई सी, सेबा का मुरब्बा था सी, सारी ताकत सेबा की इस शीरे च, सेब मेरी बेगम खा गई। अज मैं शीरा बोतल च पा लिया, मिठा ते ताकतवर, एदी तुहाडी मालिश करनी। मैं जा सालमा जेडे दो वाल नहीं भी रगड़ के लाने। घर वाले मैं अगे साबन धी पुत पुछदे कोई नहीं, शैंपू कोई देंदा कोई नहीं, तो मैं वो कहता बाबा जी ताकत जवानी मैं साम के रखे दी जवानी अपने को, मैनू नहीं चाहिए, तेल दी मालिश कर दे। सर के बाल क्या बोले बाबा जी, क्या बोले कि सब ठीक नहीं है, सरसों का तेल ले, थोड़ा लगा ज्यादा लगा गुजारा हो जाएगा, लेकिन ये सेब का मुरब्बा, ये शीरा, ये ताकत संभाल के रख, सर के बाल कहें सब बराबर और ठीक नहीं है। हम इसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, ये दलाइल है हमारे। आफाक और कौन बोलता है, हमारी आंखें बोलती है कि नहीं। मैं आज ही बाजार गया हूँ, कल की बात नहीं, आज की बात। सुरमा घर ला के दिया, मैंने कहा जी ये डालना है आपको, और मुझे कोई कह दे सुरमे का, तो हम दो सलाइयां लगा ही लेते हैं, सुन्नत भी है मारूफ भी। तो जे नवी नवी शादी हुई हो वीर दी, तो बेगम आके कवे सोने हो बड़े अरसे की तांग तांग के शादी हुई है, काला सुरमा तो सारे पाउंदे। मैं जो शॉपिंग करन गई सी ना, मैं तुहाडे लई स्पेशली यह चीज़ आंदी सी, एदियां दो दो सलाइयां लाओ, मैं नीला तोता लै गया। अकाल कनीचियां अखां नहीं सोहणियां लगदियां, नीलियां नीलियां मस्त मस्त दिल मेरा जेड़ा महबूब सारियां तो सोहना लगे, तो की कहोगे ठीक है लिया दो सलाइयां पा, या कहोगे मेरी नजर दी दुश्मन। अन्ना करना ही उदा करदे, इदां बहानियां नाल ते प्यार दे विच डुबो के क्यों। आंख बोली काला सुरमा है तो ठीक है, नीला धोखा भले जितना मर्जी तेरी नजर में हो वो नहीं चलेगा। नक बाग चो लंघे ते फुल लगे सी चिट्टे चिट्टे ते कलियां, ते सैर करदे सवेरे सवेरे कंपनी बाग साडे फैसलाबाद, सारे जाने लंबियां सावां खिचदे हुंदे। ते जे किते गंदे नाले कोल लगी है फिर भी इदां ही करेगा, नक करन देंदी है फिर भी इदां ही करेगी, या उठे हाथ दिखाते कि सब ठीक नहीं। नाक बोली खुशबू और बदबू में फर्क है, आंख बोली काले नीले में फर्क है, सर बोला तेल में शीरे में फर्क है। तिन्नी के महीने बाद ना बेगम ने क्या जेड़ा मैं सामान खरीदया सी सोहणे मुक गया, हुण तुहाडे से मैं अबू अम्मी ने जो लैके दिता सी ते शहर चले होते आंदे होए फेस पाउडर ते लै आया। कहंदा मैं कदे थकिया ही नहीं, पेंडू बंदा, मैनू की पता फेस पाउडर होना सी। समझाया समझाया कलर होना इदा ना होना, ये मसीह में नमाज पढ़न आया रंग गोल्डन ही होया सी, चूना की रंग आई, तो इकट्ठा करके कागज चलाया लिया जी लिया कढ़िया, ये की
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਪ ਲਓ ਜਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਸੀਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾ चेहरा बोले कि सब ठीक नहीं, फेस फोटो कुछ और है और ये उसी कलर का चुना शुना ये जो है वो ये चीज और है। हजरात आइए, मौलवी साहब ने जोर लगा लगा के बताया कि सब ठीक है। संग रह गया। अम्मा ने तो पैगाम भेजा पुत्र मैं बडेरी उम्र दी हां ते संग सुन रह गया ना ते पूरा मिसरी ते छोटी लाची दा गड्ढो वड़ के ना ते नाल नाल अट्टी थोड़ी जी मुंह च रख लो गला ठीक हो जाए। तो मौलवी साहब शायद मान लैन ते जे हकीम साहब कह पे नहीं नहीं वो बुढ़ड़ी इहनू की पता देहातड़ हैगी है मैं खानदानी हकीम नस्ली हकीम शाही हकीम सदियां तो आने वाला मेरे मां प्यो दादे परदादे ने जेहड़ी गल समझाई है ना ये गला एवें नहीं पैंदा जरासीम हुंदे ने लिहाजा मैं तुहानू ना जी आ संगली मिसरी लैण दो इहदे नाल ते उन्हां ने होर पलना मैं तुहानू लेके देना संखिया ये रखो थोड़ी जी मुंह च ते इंशाअल्लाह ना जरासीम कदी रहणगे ना गला खराब होए। मौलवी साहब जिन्होंने ने कहा होना ना कि सब ठीक है जेड़ा जिथे लगा इथे नहीं होना मनना भी मुंह संखिया रख लैन है ते उत्ते नहीं यहाँ फर्क करेगा तेरा मेरा गला फर्क करे, नाक फर्क करे, आंखें फर्क करे, हाँ हाँ हर चीज फर्क करे। आ गर्दन ब्याह ते बरात कुड़ी है ते कोई यार बेली 10-20 रुपए दा हार फुल्लां दा लेके गुलाब दा चमेली दा पावे ते अगे हो के सिर नीवा करके पा देंदे ने दोस्त यार मेरे यार ने पाया लैके आया ते जिदू बरात लैके जान ते अगे माशाल्लाह पहुंचन ते साले ते ससुर वेलकम करदे होण ते हार हो गए 50,000 रुपए दा 2 लाख दा कवे पोता ला फुल्लां दे की 10-10 20 दे एडा महंगा साडा पुत्तर अहीं अज तैनूं महंगा हार पाउणा ते सोने दी पानी फेरियां डोरियां होण ते ओहदे विच महंगे महंगे 10-10 5-5,000 दे जोड़े कोई गोरजन दा कोई सरवस दा कोई बाटा दा वो तो हुण इदां कर ला बाद च जिन्नू सूट दे नाल मैचिंग करके पा ले पैसे वाले हार भी इदां ही करदे सी ना नवे नवे कड़क नोट को तो हुण हार पा लो साडे वालू हो गया मुड़ के जदों लोड़ को कट कट के वरती जाया ते एक गर्दन नहीं करो ईमान नाल दसो कि मेरा सौरा एडे प्यार नाल कहण दिया मेरे साले एडे प्यार नाल मैनू अज वेलकम करन दे 2-2.5 लाख रुपए दा जनाब हार है ते गर्दन नहीं हो कहेगा 10 वाला ठीक है ये तेरी गर्दन बोले सब ठीक नहीं है। हजरात पाँव के नाखून तलक एक अंग बोलता है वक्त नहीं लेकिन मैं इशारा करके दलाल दे के आगे बढ़ रहा हूँ। माशाअल्लाह मेरा हमसाया है कुबा मस्जिद है 7 नंबर गली हमारा दादा शरीफ बोला मौलवी साहब ने किसी दोस्तों ने कहा है कि मेरी ना बेगम बिरयानी बड़ी सोहनी बनाती है बंदा फड़ मारी नहीं गल हो जाती किते तज़किरियां दे विच दोस्तां ने कहता जी ठीक है बिरयानी दे ये बूढ़ी नूं कह के गया कि मैं दोस्तां नूं आखिया ते नाल आपां कोई कीमा शीमा बनाउणा मैं गोश्त कीमा करा लियाना ते मुंडे नूं भेज चावल लै आवे ते अज टोरी नहीं बनानी नक ना कटाई लेकिन बच्चे नूं भेजिया दुकानदार ने टोटा दे छड्डिया चौल इन्हें वेख के ना चौल ते ये नहीं कहती ठीक है तू लै आ ते पुत्त आपां बिरयानी बनाउणी चौल ही है ना जिहड़ी शराउणी उन्होंने कहती टुट पैणे तेरे प्यो ने टोटे टोटे कर देने टोटा चोटे लै आया उन्हें कोई नीयत कीता कीतियां जाओ उन्होंने कह सुपर दवे कर्नल फलां आ जावे शर्तां ला के चेक कर करके चावल खरीदे तो देख देख के अरे हो गया कीमा लेने के लिए उन्हें भी किते सुनिया सी सब ठीक है भाजी कीमा बनांदा सोना जिहा विचे चिचड़े विचे हड्डियां टका टक होया की भाजी इसे बकरे दा ही है तुसी गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਿਆ सब चलता है वो कहता नहीं कमलिया इदा ना कर साफ सुथरा बना के दे दोस्त होता है कि नहीं होता। हजरात इन चीजों में हम इतने अक्लमंद हैं इतने सियाने हैं दाल महंगी से महंगी लें और उसमें देसी घी डाला हुआ और अम्मा ने ममता और प्यार से बनाया लुकमा मुंह में ले छोटी की रोटी दाल थले आ जाए सब ठीक है तारीफ करोगे हमारी ये होते की कहते हो कढ़ना है जेड़ा गलत है। हजरात हम भी यही कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सच्चा है तो चलेगा अगर उसमें एक रोड़ी बराबर भी ज़ईफ या मौजू या मन घड़ या अपनी राय या अपना कौल या अपना फेल शामिल हो जाए तो जैसे एक दाल में तेरी रोड़ी खाने को दिल नहीं करता अल्लाह की कसम मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के होते हुए मैं मिलावट वाली कोई चीज या हदीस या हिदायत लेकर के महबूब के जिम्मे लगाऊं तो मेरा भी दीन और ईमान और गैरत गवारा नहीं करती। बात इतनी है बस बात इतनी सी अल्लाह अकबर।
اگر قرآن کی آیتیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو میرے پاس لمبی آیتیں ہیں عقل اور دماغ کے حوالے سے بھی. کہتے جی ٹھیک ہے پر کی کریے تو عقلی دلائل لے. قرآن کہتا ہے سورہ ملک پڑھ کے سویا کر، محبوب پڑھتے تھے. پڑھی سونے سے پہلے اللہ نے کہا ایک فیصلہ کر کے چودھری سمی افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. ایک فیصلہ دے، ایک بندہ پاؤں کے اوپر یوں سیدھا سیدھا چلے جا رہا ہے، میہ پہن گیا جدہ میہ ٹریا جا گیا، یہ صحیح ہے. یا ایک بندہ لاہور گیا، وہ تو جا کے جمناسٹک سیکھی، وہ تو جا کے ماشاءاللہ بڑے بڑے فن تے فنکاریاں تے کلامات سیکھیاں تے پنڈ والے نوں آن کے سپیکر چلان کرا کے کہندا گل سنو. اج چودھری صاحب جڑے نے نا جی، لوکی سارے پیراں تے ٹورتے نے، تانوں ہتھاں تے ٹور کے وکھان گے تے لمما ماشاءاللہ کرتا پایا تے دھوتی بنی تے سر تے پگڑی لائی تے عورتاں اوتے تے مرد تھلے تے بہندیاں بہندیاں چھڑپا لا کے ہاتھ تھلے تے لتاں تاں سر ٹھاں تے پیر تاں کر کے ٹرن لگے تے کئیاں نے ہاتھ جوڑ کے نہیں کھلو جانا چاہیے تو اوداں ہی ٹرتا رہے. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نہیں کہہ رہا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اتنا فیصلہ کر کے بتا پاؤں کی وہ چال جو میں نے طریقہ دیا ہے وہ صحیح ہے یا نیا طریقہ سیکھ کے اپنی اپنی پہلوانی دکھاؤن دے چکر چ کئیاں نے کہنا ہے. بس میں اتنا سمجھانا چاہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا تھوڑا تھوڑا وہ چال چل جو پیغمبر کی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ادھر سے ادھر ہو کے لٹک کر کے بنوں میں جا کے، جنگلوں میں جا کے، پہاڑوں پہ چڑھ کے، غاروں میں بیٹھ کے، اور جو ہے وہ دریا کے کناروں پہ جا کے، سڑکوں پہ بیٹھ کے، کہیں وہ عام صحراؤں میں اور ریت میں گھس کے، کہیں جھونپڑے بنا کے، آبادی کو چھوڑ کے، بچوں اور بیویوں کو چھوڑ کے اگر وہ دین لینے کے لیے رہبانیت کے چکر میں چلا، لا رہبانیت فی الاسلام، میرے محبوب نے شہر میں رہ کے، آبادی میں رہ کے، گھروں میں رہ کے، لوگوں میں رہ کر کے اس دین کے سارے سیٹ اپ کو چلایا تھا، حقوق بتائے تھے، فرائض سمجھے تھے. تو اپنی طرف سے اس میں اتنے رنگ نہ بھر، اس کو اتنا مشکل نہ کر کہ دنیا کے لیے پرابلم بن جائے. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی. قرآن نے ایک اور آیت اٹھائی، کہا ذرا یہ رہا سایہ اور دھوپ برابر ہوتی ہے. ایک اور سوال کیا، کیا ظلمات اور جو ہے وہ نور یہ دونوں برابر ہیں؟ اتنے ہونے اچانک لائٹ چلی جائے، لوڈ شیڈنگ جدوں ہوندی سی وہ تے لائٹ دا ہونا دونوں برابر ہو سکتے نہیں نا. تے روشنی تے اندھیرا بھی برابر نہیں. تے سونے گرمی ہوگی تے تپدی پیندی ہوگی رج کے. ایک بندے نو اے سی چ اندر جگہ ملن ڈی ہوے چھاویں تے دوجے نو دھوپے، دونوں برابر یا اتنے کھلو کے کہو میں ٹھیک ہوں یار، اتنے تے اندر اندر گھسن دی تے وڑن دی تے جڑے موڈیاں دے تو لگن دی کوشش کری دی. یہ اللہ نے خود سمجھایا ہے. اگر چھاؤں اور دھوپ برابر نہیں ہے، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، تو پھر یاد رکھ پیغمبر کی سنت اور بدعت بھی برابر نہیں ہو سکتی. رب کی توحید اور شرک بھی برابر نہیں ہو سکتے. جو جہاں لگا ہے ٹھیک مت کہہ، فیصلہ کر اور فیصلہ لے. اللہ نے ایک اور بات کہی، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. عقل ہے تو ذرا بتا کے چل. کالج ہے کیڑا ڈگری ہے ڈگری کالج، پرنسپل سیٹ خالی سی، اشتہار دیتا، لوگ اپنے اپنے پینل بنا کے انہیں پوچھا یہ پرنسپل کیڑی شرطوں پہ لگتا ہے. انہوں نے کہا جی کاغذ ڈگریاں انہیں جنہیں مسجداں جو نیلے رنگ برنگے پیلے کالے اشتہار کٹھے کیتے فیل بنائی بیچ لایا، نال اپنے 5 بندے کھڑے جا کے بہ گیا، سیکٹری صاحب میرا بھی کرو. وہ توں کیوں کہندا جیڑی تو بیس بنائی ہے جیڑی فیل انہاں کول اس تو بڑی فیل میرے کول، انہاں کول کالے کالے کاغذ میرے کول نیلے پیلے رنگ برنگے سارے کالے. یہ ماڑیاں ماڑیاں جانا میری صحت ڈولے، میں انہیں حلوا انہیں آ کر انہیں او کر پیلیاں وا ڈنگر تو میں تے ایک دبکا مارا تے سارے جڑے نے وہڑے بوڑے میرے اگے جڑے نے سر سٹ جاندے نے اٹھ گاواں مجھا اوے آ کاکے کی نے میں تے ڈنگر چا لے مینوں بڑاؤ اینو لا دین گے پرنسپل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. پڑھیا تے بھی پڑھا یہ کوئی چھوڑا نہیں پڑھیا. ایک 4 بکریاں چارنی ہون بندے نوں پڑھنے پا دینی، 2 ٹور رکھ کے دیکھ لو پڑھنے پا دیندے. پڑھیا تے بھی پڑھا ہے لیکن فرق ہے اس تعلیم میں اور اس تعلیم میں. اگر یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور یہ وہاں کا پرنسپل نہیں لگ سکتا تو میرے دوست نبی اور امتی دونوں کا علم برابر نہیں
صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میری رائے نہیں ہو سکتی. نبوت والی کرسی پہ کوئی اور دوسرا بیٹھ کے اپنی مرضی سے فیصلے کرے نہیں ہو سکتا. میرے محبوب کہیں کہ اس کام پہ لعنت ہے جو حلالہ کرے اور میں کہوں کہ نہیں حلال ہے ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو دونوں میں فرق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلط غلط ہے. غلط کو غلط کہنا پڑے گا, صحیح کو صحیح بولنا پڑے گا, پھر جا کر کے دنیا اور عقبہ اچھی ہو سکتی ہے. حضرات کچھ لوگ کی نا ویسے بن جاتے ہیں, کئیوں کو قسمہ چک چک کے بھی سودا بیچیے تو پھر جا کے بیوی جو ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے سامان لیا صحیح ہے سمجھ آ گئی سٹف ٹھیک ہے کپڑا ہے دیگر چیزیں لیں, کئیوں کو قسم چک کے کہنا باجی قسم ہے انہیں دا تمہیں وہ اپنی پہن دیا جنہیں دا تم کہن رہی. کئی قسمہ چکے نا پھر بندہ پا میں صحیح بھی نال آیا ہوئے دسن دیا ہوئے نہیں آ سوٹ صحیح نہیں تو رہن دے حال ہے کہ تو دکاندار کہہ دینا باجی مرضی تھوڑی باجی ٹھیک کہیں دے نا انہوں دی پسند, لیکن یقین کرو میں سمیر دے 5 جوڑے بیچ بیٹھا آخری سی میں گھر کھڑنا سی تو میں تو ویسے رکھیا تو پاویں ہوئے پوری دکان سب تو ماٹھا باجی نے مان لینا. ہماری مزاج کی کچھ تکنیک ہی ایسی ہو گئی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ الائنمنٹ کیوں ٹیڑھی ہوگی. گاڑی کی الائنمنٹ ٹیڑھی ہوتی ہے ٹائر ضائع ہوتا ہے لوگ صحیح کروا لیتے ہیں. ایمان کی الائنمنٹ ٹیڑھی ہوگی ہے تو کسی کو پرواہ نہیں, جو جیسے من میں آ رہا ہے کر رہا ہے. رب نے قسمیں اٹھا کے قرآن میں کہا ہے تو یہی کہا ہے سب برابر نہیں. اللہ نے پہلے ایک قسم چکی, ایک قسم اور کمال کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ساتھ کہا والعصر, مجھے وقت کی قسم زمانے کی قسم تاریخ شاہد سب گواہ. کیا سارے انسان جو کر رہے ہیں وہ فائدے میں ہے؟ کہا ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں ہے برباد ہو گیا. الا الذین آمنوا, خسارے سے بچیں گے وہ لوگ جن کے پاس ایمان خالص ہوا, عمل صالح ہوا, دعوت حق کی ہوئی اور اس پہ صبر ہوا, یہ کامیاب ہے باقی ناکام ہے. ایک قسم نے کیا کہا سارے ٹھیک ہے. اللہ نے قسمیں 2 کر دی, ممکن ایک دفعہ یقین نہ ہوئے. اللہ فرماتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا, ہے 2 قسمیں کہ نہیں. محبوب رات کے اندھیرے چھٹنے لگے, پاؤں پھٹنے لگے, روشنی ہونے لگے, سورج ایستا ایستا نکلنے لگے, وہ ٹکیا ابھرنے لگے, چڑھتی چڑھتی اوپر کو آ جائے, حتیٰ کہ اتنا بلند روز روشن اور چاش تک قائم ہو جائے جیسے ان وقتوں کے اندر کوئی ابہام نہیں اور چڑھاؤ ہے. والضحیٰ, مجھے چاش کے اس وقت کے پل کی قسم, واللیل اذا یغشا, پھر سورج سر پہ آ جائے, پھر جھکنے لگے, پھر جو ہے زوال پذیر ہونے لگے, پھر غروب ہو جائے, پھر اندھیرے چھا جائے, پھر رات چھا جائے, مجھے ان دونوں کی قسم. دوپہر کا ٹائم اور رات کا اندھیرا دونوں برابر ہے؟ رب نے قسم میں فرق ڈال دیا, دونوں برابر نہیں. اور کیا کہا جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ کہا نہیں اما الیتیم فلا تقہر, یتیم کو دھکے دینے والا اور اس کی قدر کرنے والا دونوں برابر ہے؟ کہا نہیں فرق ہے. رب نے قسمیں 3 کر دی. ممکن ہے شاید 2 پہ یقین اور گزارا نہ ہو. اللہ کہتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی, لوگوں مجھے دن کی قسم جب اس کی تجلیاں چاہ جائے, رات کی قسم جب اس کے اندھیرے پھیل جائے, اور مجھے اس ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث بنا کے فرق ڈالا. کیسی قسم اٹھائی. اللہ بے وجہ کوئی چیز نہیں ذکر کرتے. تسی اپنے ابو کو ابو میرے لیے رشتہ تے ویکھو بڑا سارا ہو گیا, ابو تے امی دے بھੈਣ ਭਾਈ رشتہ ویکھ کے آنٹ مبارک دین پوت مبارک ہو, قد 7 فٹ, ڈیلا موٹا موٹا, نک لمبی لمبی, ماشاءاللہ ہر چیز فٹ ہے, پر ہے منڈا. تسی کی کہو گے ابا خیر ہے, ماں جی کی گل ہے, تے جے دھی نے رشتہ ویکھن بھیجیا تے آن کے ساری خوبیاں دسو, پر وہ تو ہے وہی کڑی. کوئی تو کہو چودھری کی بنیا جے, باؤ جی کی ہویا جے, چودھری صاحب کی بنیا جے, خان صاحب. ہر بندہ بولے گا. اللہ نے بھی اسی لیے کہا وما خلق الذکر والانثی, جیسے رب نے مذکر اور مؤنث میں فرق رکھا ہے, ان سعیکم لشتیٰ, جیسے دن اور رات میں فرق ہے, مذکر مؤنث میں فرق ہے, ایسے تمہاری کرتوتوں اور اعمال میں بھی فرق ہے. سارے عمل ایک جیسے نہیں, جنہیں جو کیتا ٹھیک ہے. اللہ نے قسمیں 4 کر دی, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین, 2 پھلوں کی 2 پہاڑوں کی.
دو پھل نے تے قیمتی پھل نے تے حکیماں دے نزدیک آخری سردار پھل نے، ایک انجیر تے دوجا زیتون، دونوں ایک ہو جائے نا، رنگا دا فرق، مزاج دا فرق، ذائقے دا فرق۔ میں 1999 جو واپس آیا تو ماں جی بریلوی اور مسلک میں تے اتوں لیا سی پھل، میں کہہ جی جنتی مہمانی ہے تو جنتی پھل نے جنہاں دی رب نے قسماں چکیاں نے وہ پھل نے قرآنی تے عشاء دی نماز پڑھ کے کٹھے بہواں گے تو کھاواں گے، ماشاءاللہ دائرہ بنا لیا۔ میں مڈ بنیا، میں کہا جی جیڑی ترتیب قرآن نے رکھی اسے ترتیب تے شروع کرنے والتین انجیر، ایک ایک دانہ رکھیا شام دے علاقے دا سی، فلسطین دا تے سونا تے زبردست۔ ماں جی نے کھادا تے نال ہی کہندے پتر رب دا رب ہویا نا، تے قرآن چ ایویں تے نہیں قسماں چک چھڈیاں، کوئی شے سی تے رب نے قسم چکی ہے، کھادا تے پہلی دفعہ پر آ سواد گیا، چس آ گئی۔ میں کہا جی زبردست۔ جدو سارے نے کھا لیا میں کہ جی تیاری پڑھو تے دوسرا پھل آن لگا ہے، بس زیتون، یہ نام زیتون ہے، تے انہوں ویکھ کے نا تے سب تو پہلے ماں جی بولے، سب دی تلی تے رکھیا ہے کہ کہندے پتر وہ ایڈا سی تے اے کڈا زبردست ہونا، میرا جموں ہی لگتا ہے، جامن لگتا ہے، ہاتھ پہ رکھا، میں نے کہا جی بسم اللہ پڑھ کے سارے اکٹھے شروع کریں، شروع کیتا، ماں نے دندا تھلے رکھیا، نپیا تے نال ہی نہ منہ گھٹ لیا، تے عجیب جے نا وہ زاویے بنن، میں کہا ماں جی کی ہے، کہندے پتر آد پساؤن والی بات، وہ پہلے قسم چنگی جی چک دیتی، چنگی شاید دی آ تے اتوں اگاں انہیں کی جانا ہے، مزید اگلی دندی پاؤن نو نہیں کرن دیا تے نہ ہونے سٹ سکاں قرآنی پالے جنتی پالے نو کراں دے پتر کراں کی، ہائے ہائے ہائے، ارے رب نے دو پھلوں کی قسمیں اٹھائی، دونوں کا مزاج اور دونوں کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہے، رب نے دو پہاڑوں کی، دو شہروں کی قسمیں اٹھائی، دونوں میں وہی آئی ہے، وہ طور سینین، طور سینہ پہ وہی آئی، رب نے موسیٰ کو نبی بنایا، وَهَذَا الْبَلَدُ امان تو والے شہر مکہ ہے لیکن دونوں برابر ہوں، ہو نہیں سکتا۔ آگے اللہ نے کیا کہا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تیری صورت میں نے سب سے حسین بنائی، ساری صورتیں کھو جی اپے ہی کہندے جی کسی نو خواب چ ویکھ کے بھی بندے نو جیڑا نا جی آشش کر اٹھدا تے کسی نو سامنے ویکھ کے بھی کہہ آ جاندی ہے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو جی پتہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے میں نے سب سے اچھی بنائی ہے، جب تیری صورتیں بنائی وہ ایک جیسی نہیں ہے، ان سعیکم لشتیٰ بولا یہاں سن ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ عمل اور کرتوت ہے، چہرے تو میں نے سب کے پیارے بنائے ہیں اور صورت سوار رہی ہے، لیکن سیرت تو نے سوار نہیں تھی، تیری سیرت کی وجہ سے کوئی جنت میں بلندیوں پہ چلا جاتا ہے، کوئی جہنم کے گڑھوں میں گر جاتا ہے، سب برابر نہیں۔ چار امامہ والے شاید مان جان، چار قسمہ تو بعد رب نے 11 قسمہ کٹھیاں پاتیاں، 11ویں تے جننے مسلمان اڑے نے شاید وہی مان جان، بات تو نہیں کی ہے، اللہ نے قسمیں اکٹھی کر دی۔ سننا ذرا، والشمسی سورج کی قسم، وضحاہا اس کی کرنوں کی قسم، والقمر اذا تلاہا چاند کی قسم جب اس کے بعد آئے، والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما سواہا، 11 قسمیں اٹھا کے رب کیا کہتے ہیں، سب ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں ونفس وما سواہا فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یاد آدھنے ابے نے کیا پوتا سوٹ کسی اور کو نہ لئی، تو میرا پتر ہے، میں تیرے لیے سونا سوٹ لب کے لیانا، چٹا لٹھے دا کوئی 1200-1500 دا سوٹ سوا کے لایا، دوجے پاسوں یار فرانس تو آیا سی کہنا چھاڑی یار ابے دا سوٹ کی ہے، میں تیرے لیے سوٹ لے کے آیا تے چنگا تگڑا آندا ہے تے مہنگا ہے، 1.5 دے تے مینہ کاریاں تے میرا یار پایا سونا لگا تے اللہ دا کرنا ایسا تے برا ٹن لگیا، فیصلہ نے کر لیا سی بھی ابے نو ڈرانا ہے، یار والا پاڑا ہے، لیکن جدو لے کے آنڈا سی موٹر سائیکل تو کولوں دی لنگیا ٹرک میں پیندا سارا اتنے گند پھیلتے ہو گیا خراب، تے ہن دھون دا بھی ٹائم کونی تے نویں ہن ٹرائی کی کرے، ہن کیڑا پاؤ سچی دسیا جائے، اے لبڑیا جڑا نالیاں چ یا او والا قد افلح من زکاہا، ارے صاف جسم لے کے آپ تھوڑا لیا، سستا لیا، چل جائے گا، مینہ کاری کر کے لا اور اس کو بنا سوار کے لا، مہنگا ترین کر کے لا، اگر گندگی لگی ہوئی تو قبول نہیں کروں گا، ایمان سادہ لیا توحید والا لیا جنتیں دے دوں گا، اور ساری زندگی پیسے مال دولت لگا دیا، میرے یا میرے محبوب کے ساتھ معاملہ گڑبڑ کر کے گندگی اور غلاظت بدعت و خرافات اور رسومات اگر یہ لے کر کے آیا تو منہ پہ مار
ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਪਲੇਟ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਮਾਲਟੇ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਕੋਰ, ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ, ਮੰਨੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੋਗੇ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਪਲੇਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਬਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਕੱਢ ਲੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਡੋਬ ਕੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਲੁੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦਾਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਡੋਈ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ। ਭੈੜਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਨੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਗੰਦ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲਿਬੜੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਭਲਾ ਦਾਲ ਪਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਤੇ ਲਿਬੜੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦਾਲ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇ। ਗੁਨਾਹ ਤੇ ਜੁਰਮ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਤੇ ਬਿਦਾਤ ਤੇ ਖਰਾਫਾਤ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਜਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇਂ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਪਾ ਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਸੋਹਣਿਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। इसलिए अल्लाह ने क्या कहा, अफलाह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। तज़किया नफ्स नबियों की जिम्मेदारी थी। पुत्र ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਧੋ ਤੇ ਸਰਫ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ करे ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ करे। ਤੇ तो ਜਿਹੜੇ जरासीम दुनिया में सबसे बुरा जरासीम शिरक का है, बिदात और खिलाफात का है। आखिरी और तारीखी बात करके बात को खत्म करे। मेरे दोस्त हिस्ट्री की अगर दलील लेनी है, अगर सब ठीक होता, अभी तो मैंने कुरान की और कसमों की अकल की और ये दी, हिस्ट्री में भी ढूंढना हो तो तारीख भी एक सबक देती है। अच्छा अगर सब ठीक था तो अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत चुक लिया क्या? तारीख पता कर। एक गुनाह की वजह से ना, एक गलती, हम लाख जुर्म करके इंसान ही रहे। वो एक गलती करें रब दी हुई जन्नत ले ले, असि 100 करके भी कहने कि नहीं सानू लभ जानी है। एक ही गलती ने इब्लीस को शैतान बना दिया, हम लाख जुल्म करके इंसान ही रहे। उसने एक सजदा छोड़ा तो गलत, तुम और मैं दिन में 37 फर्ज सजदे छोड़ रहे हैं तो सही। फिर 34 फर्ज सजदे, 17 रकातां फर्ज ते 34 फर्ज सजदे छड़ के असि फिर जेड़े इंसान ते इंसान साडे में कोई फर्क नहीं। क्यों जरा पता तो कर। अगर सब ठीक था तो अल्लाह ने इब्लीस को शैतान और लईन क्यों बनाया? और पता कीजिए अगर सब ठीक था, अल्लाह ने आदम के 2 बेटे काबील को कातिल और हाबील को दूसरी साइड में क्यों रखा? अगर सब ठीक था, रब ने नूह अलैहिस्सलाम के बेटे और बीवी को डुबोया। अगर सब ठीक था तो उन्होंने कश्ती बनाई। अगर सब ठीक था, नमरूद को जूते क्यों पड़े थे? अगर सब ठीक था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतनी 17 कुर्बानियां क्यों दी थी? अगर सब ठीक था तो फिरऔन और मूसा अलैहिस्सलाम का मामला क्या था? हामान का, कारून का चक्कर क्या था? अगर सब ठीक था तो अबू जहल, उतबा और शैबा का मसला क्या था? जनाब अली अल मुर्तजा और जनाब अबू बकर सिद्दीक और जनाब उस्मान गनी और फारूक और इनके जो है फर्क क्या थे? ये क्यों था सारा कुछ? अगर सब ठीक था तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू क्यों बोला? मेरे महबूब ने अबू लहब से गालियां क्यों खाई? अबू लहब के हाथ तोड़ने की आयतें क्यों उतरी? अगर सब सही था और कुछ भी गलत नहीं था, और लोगों मेरे महबूब ने शेब अबी तालिब में 3 साल कैद क्यों काटी? ताइफ में बदन अल्तफ को लहू लुहान क्यों करवाया? सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े क्यों किए? सब्रन या आला यासिर क्यों कहा मेरे महबूब ने? बिलाल कोयलों पे क्यों लेटे? अगर सब ठीक था तो जनाब खुबैब को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया? अगर सब ठीक था बदर में क्यों 313 आके खड़े हो गए और 14 शहादतें पाई? और उहद में 70 लाशें क्यों कटवाए? अंग अंग अपने चचा का क्यों कटवाया? अगर सब ठीक था तो महबूब ने अपने दांत क्यों तुड़वाए? और लोगों अगर सब ठीक था तो फिर खैबर किस लिए था? दीगर किस लिए थे? वो बेरे मऊना पे 70 कुर्रा की शहादतें किस लिए थी? पूछना चाहता हूँ अगर सब ठीक था तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत और जहन्नम के फर्क क्यों बताए? कब्र में कुछ सही कुछ गलत क्यों बताया? अगर सब ठीक है तो हशर में मीजान क्यों है? अगर सब ठीक है कुछ अल्लाह के अर्श के साए में और कुछ बाहर क्यों है? अगर सब ठीक है तो जन्नत और जहन्नम का फर्क क्यों है? तारीख बताती है, मुस्तकबिल और फ्यूचर बताता है कि कुछ सही है कुछ गलत है। इसीलिए जिस गुजारिश पे जिस मोड़ पे लाना चाहता था, पता करना
ਹੁਣੇ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿੰਨੂ ਚੁੱਕਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਹੀ ਚੁੱਕੇ नहीं लगने देगा तुझे, चोर को चोरी पे नहीं लगने देते, डाकू को हम डाके पे नहीं रहने देते। तो फिर तब्दीली किस लिए, ये किस लिए कहा है आपने तब्दीली का? अगर सब ठीक था तो नून का नुक्ता क्या था, क्या है था उसमें? इधर तो नुक्ते ज्यादा हैं। अगर सब ठीक है और सब ठीक था और सब ठीक रहेगा तो फिर तो सही है, अगर कुछ गलत है कुछ सही है, इस नतीजे पे पहुंचे हैं तो इस बदबूदार जुमले को छोड़ के अपनी जिंदगी में अपने गिरबान में झांकी। आप सबके जिम्मेदार नहीं है, आप अपने घर में सिर्फ सही करें अपने आप अपने से आगाज करें, मैं अपने से करूं। हमारी असल रिश्तेदारी अल्लाह से उसने हमें बनाया है और हमारा असल प्यार मोहम्मद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, क्योंकि अल्लाह ने दिल दे के कहा है कि मेरे महबूब को दिल दे दो और उनको कह दो ये दिल आपका हुआ, महबूब जहां रखना है, जहां बिठाना है, जहां उठाना है, जहां लिटाना है, जैसे कहना है, जैसे करना है हम वो करेंगे। हर जाई मत बनो, हर जाई की जगह नहीं होती, हर जाई गलत होता है। ये तो छोटे छोटे बच्चे को पता लग गया। मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरा, छोटा बेटा मोहम्मद बैठा हुआ, काफी छोटी उम्र थी, तो मुझे कहता पापा पापा हाथ पे ना हाथ मार के सामने देखे। मैंने कहा बेटा सामने ही देख रहा हूँ। कहते नहीं 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 वो अंकल आंटी को देखे। मैंने कहा बेटा किसी को नहीं देखते हो, अपना सफर कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। कहते नहीं मेहरबानी आप एक बार तो देखे तुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। भाई पीछे बैठे थे तो मैंने कहा बेटा क्या है? कहते मैं इनको बड़ी देर से देख रहा हूँ, ये आंटी बैठी हुई तो एक अंकल के साथ है बाइक पे और इन्होंने उन्हें हाथ भी रखा हुआ है, लेकिन ये जो वो पीछे बाइक वाले हैं ना इनकी उनसे कोई अलग से अलग है। तो बच्चा क्या समझा रहा है कि वखियां किसी और नाल देखियां किसी और नाल। और यही रब का रसूल और पैगंबर और दीन और किताब और खुदा यही दर्श देती है कि लोगों याद रखो, नाम नबी का लो, गुलाम सभी के बने रहो। गल्ला चंगियां नहीं, गल्ला चंगियां नहीं। होटल लेके गया तो बेगम नूं लेके गया, सारे बेगमां नाल तो नहीं जाते। उत्थे जाके रौला होर सी, अगली ने ला जुत्ती गई तो कहने लगी एक ही चक्कर है, बिल किसी होर थे तो बिल किसी होर। मैं मिलत चौक चो गुजर रहा, पुलिस वाले ने वेख्या कान नाल मोबाइल पुठा ला लिया, सामने आ गया साइड ते रहो गड्डी में कि की होया? कहंदा चलान कटना है। मैं की होया? कहंदा जी तुसीं गलत कर रहे हो। मैं की गलत कीता? मैं कहा पुੱਤ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਾਰ वाले दिल यार वाले किते हाथ से होगा। इंसान ये रखते हैं साइयां किसी और नाल, बधाइयां किसी और नाल, दिल किसी और पे बिल किसी और पे नहीं। मेरे सोनिया मुसलमान है, हमने कलमा पढ़ा है, हमने दो नाम लिए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तौहीद और शरीयत अल्लाह की होगी, तरीका मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु का होगा, यही सही है। नामों की जंग तेरी मेरी यही रह जानी है, धरे की धरे रह जानी है। आइए मुसलमान बने, कलमे वाले मुसलमान बने, तौहीद वाले मुसलमान और सुन्नत वाले मुसलमान बने। अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाजे। यही काम सारे सहाबा ने किया, यही ताबईन ने, यही तबा ताबईन ने, यही फुक़हा ने, यही मुहद्दिसीन ने, और इसी में कामयाबी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु बिस्मिल्लाह। वर्का बिन नौफल जेड़े सन इस्लाम ले आए सन। वर्का बिन नौफल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात मेरे नाम से साबित नहीं है, साबित नहीं मेरे नाम से। जेड़ी पहली वही हुई जो अम्मा खदीजा बिन कुबरा की जेड़ी मुलाकात उनके नाल और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल नहीं है मुलाकात है, लेकिन जेड़ी उन्होंने ईमानी लिखा है वो नहीं समझ। तो दूसरा है कि जेड़े सी फितरा दे विच उठा के दुआ मांगनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है साहब जी बैठो तशरीफ रखो। एक और थोड़ा मसला जी फजर की सुनता है, जो फजर की जमात हो जाती है तो तुलू है आफ्ताब तो दरमियान जरा होंगे वो सुनता पढ़िया जा सकती हैं, तुलू आफ्ताब तो बाद नहीं। पूरा हो गया सवाल। दूसरा सवाल कि दुआ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ जिवें मंगी असीं उवें ही मंगनी है, पाबंद असीं मंगण दा तरीका भी सोहणिया तो सीखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान दी दुआ बगैर हाथ चुके बने की, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलाति वस्सलाम उवें करा। जेड़ी दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनाज की थी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया, वो आपने हाथ बन के की है, हाथ बन के करें।
فاتحہ بھی دعا ہے، اس کے بعد جڑی سورت ملائی وہ دعا ہے وہ بھی ہے۔ آپ نے کچھ دعا کی ہے گوڈیاں دے ہاتھ رکھ کے رکوع دی دعا، کچھ دعا آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ چھڈ کے کی ہیں جی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد میں کریں گے، کچھ دعا آپ نے زمین تے ہاتھ رکھ کے کی ہیں جی سجدے دیاں دعاواں نے ہوئی، کچھ آپ نے پٹھاں تے ہاتھ رکھ کے دونوں ہی ہاتھ جی دو سجدیاں دے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی۔ تشہد دیاں دعاواں آپ نے کھبا ہاتھ میں رکھیا ہے تے سجے ہاتھ دی انگلی یا اس طرح دائرہ بنایا ہے یا اس طریقے نہ رکھی ہے کو تھوڑی چکائی ہے یا ہلاندیاں ہوئے ایویں کیتی اوویں کراں تے سلام پھیر کے آپ نے ذکر اذکار جویں سادے انگلیاں تے کیتے نے اوویں کرنے نے، اس ویلے اسپیشل ہاتھ چکن دی ساڈے کول دعا دی کوئی دلیل کونی، آپ نے استسقاء ہاتھ اٹھے کر کے منگی اسی اوویں ہی منگا گے۔ دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں آپ ممبر تے نے کیا ہے آپ نے ایویں دوویں ہاتھ چکے نے تے آپ دی بغلاں دی سفیدی نظر آئی ہے، وہ بھی ہے جتھے جویں ملدی اوویں کران گے، اور یہی دعا وہی طریقہ تعزیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موڈے تے ہاتھ رکھ کے حوصلہ دے کے سہارا دے کے کی ان للہ ما اخذ وله ما عطا وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ لہذا کسی ایک کیفیت دے اوتے اپنے آپ کو لڑ کے جھگڑ کے تے ثبوتاں دلیلاں دے چکراں چ نہیں پاواں گے، جتھے جویں سونے نے منگی ہوئے یہ بھی آپ نے کہا کہ ہاتھ چک کے دعا منگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ترمذی دی حدیث ہے بندے نے ہاتھ چکے ہون تے اللہ ہاتھ چک کے خالی نہیں ہوتا، اللہ نو حیا دے، یہ نہ تو مینوں پتہ ہے۔ تیسرا سوال کہ فجر دیاں سنتاں اگر تسی گھروں آئے جائے پڑھ لیں مسجد چلے جماعت دا ٹائم باقی ہے تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا ہے، مسجد دا گفٹ ہے، جی میں کسی دے گھر جائیے تو مٹھائی لے کے جائیے، اللہ دے گھر آئیے تو 2 رکعت دینی پیندی، بھاویں وہ سنت ہون بھاویں وہ تحیۃ المسجد دی شکل چ نوافل ہون کہ بھاویں فرض پڑھے نے تسی وہ پڑھ رہے ہو اس کو بغیر نہیں بیٹھنا، حتیٰ کہ بیت اللہ کیوں نہیں، اگر طواف کرنا ہے تو سیدھا جا کے طواف، اگر بیٹھنا ہے اذان ہو گئی ہے نماز دا ٹائم ہے تو پھر 2 رکعت پڑھ کے نماز کرونی سی پڑھ کے ہے اتنے پڑھ لی ٹائم ٹھیک ہے، لیکن اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو پیچھے 2 رکعتاں نیت کے نہیں کھلو جائیں، جماعت دے نال ملنا ہے، جس پوزیشن چ امام ہے اتنے ملنا ہے۔ سلام پھیرن تو بعد بلا وجہ نوافل جڑے نے آپ نے منع کر دیتے ہیں، اتنے بیٹھ کے ذکر اذکار کیا جائے گا تاکہ سورج سوا نیزے کے برابر چڑھ جائے، پھر اٹھ کے 2 رکعت اشراق پڑھی جائے جڑی عام روٹی۔ اگر ایک انسان دیاں سنتاں فجر دیاں رہ گئی ہیں، یہ سفر چ بھی معاف نہیں، یہ سفر چ بھی معاف نہیں، تے 2 سنتاں پوری دنیا دی دولت تو زیادہ مہنگی ہیں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریری حدیث نال ثابت ہے کہ آپ نے منع کیتا ہے کہ اس وقت تک اشراق تک تسی کو نماز نہیں پڑھنی جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا، وہ اصل اور روٹین ہے، لیکن اگر بندے دیاں سنتاں رہ گئی نے یہ اس موقع تے صحابی نے پڑھیاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کہندے جی میریاں 2 رہندیاں سی، آپ نے منع نہیں کیتا، جس کام تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ہوئے آپ منع نہ کرن وہ حدیث تقریری ہوندی ہے اور وہ جائز ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، تہاڈا ماشاءاللہ کھانا آ گیا ہے، بسم اللہ۔ دوسری سوال کا جواب اتنا نہیں جڑا مینوں پتہ سی میں ترمذی کی روایت تو بیان کی تھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ارحم على احوالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما يا حليم يا كريم اللهم اشفني واشف مرضنا ومرضى المسلمين يا شافي الامراض اشف مرضنا وانت خير الشافعين اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين اللهم اغفر لنا وانت غفور رحيم
اللهم علمنا القرآن والحديث اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عذاب العمر ونعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.